جی ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں جو قرارداد کے بعد ایک اور قرارداد اور کیا عوامی نمائندے جو قرارداد لے کر آئے تھے اس کے اوپر میڈیا حاوی ہو گیا. پریس کمپلینٹس کمیشن کیا اگلا راستہ ہے؟ اگر سیاستدانوں کو کسی قسم کے خدشات ہوں، تشویش ہو جیسے اس میں لکھی ہے، تو وہ کہاں جائے گی؟ جب پریس کمپلینٹ کمیشن کا کیا کریں گے؟ بڑا مناسب بات ہے. میں سمجھتا ہوں اب اس ریزولوشن والے عمل سے آگے نکلنا چاہیے. میڈیا کے اندر اگر کوئی پرابلم ہے تو میڈیا کے لوگوں کو دیکھنا چاہیے. ہماری طرف سے کچھ اگر ہوا ہے تو ہمیں دیکھنا چاہیے. جہاں سے بھی اوور ڈوئنگ ہوتی ہے، میں نے پہلے آپ سے کہا کہ سپریم کورٹ 2-3 ڈیفیمیشن کے فیصلے کرتے ہیں نا. ویسے وہ چھوٹے کورٹ کرتے ہیں، ہائی کورٹ کرتے ہیں. ڈیفامیٹری لاز ہمارے بڑے کمزور ہیں اور بڑے اس میں پرولونگ اگر ہم وہ کریں گے پھر بھی آپ کہیں گے نا آپ میڈیا کا بازو میں روڑنے آ گئے ہو. تو جو کام کرنے والا ہے وہ ہم نے یہ کیا ہے کہ پریس کونسل کے جو ممبران تھے اس میں سی پی این ای اور اے پی این ایس کے اور پی ایف یو جے کے 4 ممبرز ہوتے ہیں. تو ہمارے پاس پہلے سی پی این ای کے ممبرز نہیں آئے تھے پہلے پریس کا، تو اب وہ تمام ممبرز پورے ہو گئے. سمری ہم نے موو کر دی ہے. میں کوشش کر رہا ہوں کہ اسی ہفتے پریس کونسل جو ہے اس کے چیئرمین کا تقرر ہو جائے تاکہ پریس کونسل میرے سے پہلی دفعہ جب بات ہوئی میں بابو صاحب کے پاس ایک چھوٹی سی پریس کمپلینٹ کمیشن جو ہے وہ جو الیکٹرانک میڈیا کے بارے میں ہے اس کے لیے ہم نے اسلام آباد کا اور کراچی کا کمیشن جو ہے وہ قائم کر دیا ہے. باقی جو شہروں کے ہیں وہ بھی کمپلینٹ کمیشن. میں تھوڑی سی ایک بات میں افتخار صاحب سے لے لوں بیکاز میری جب پہلی دفعہ بات ہوئی تھی ان کا بھی یہی نقطہ تھا کہ پریس کمپلینٹس کمیشن کو افیکٹو بنانا چاہیے. جی افتخار صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. میں اس بات کا بالکل حامی ہوں کہ ہمیں انڈیا میں جس طرح پریس کونسل ایکٹ آف 1978 ہے ہمیں اس کو سامنے رکھ کے اور دوسرے ممالک میں جو پریس کونسلز بنی ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے میڈیا کے نمائندوں کو اور سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کو بیٹھ کے ایک ڈائلاگ کرنا چاہیے اور ایک ایسی چیز قابل عمل بنا کے لانی چاہیے جس میں کوئی کسی کے وینیو میں ضرورت سے زیادہ انٹرفیئرنس نہ کرے. نہ تو میڈیا کو کنٹرول کرنے کی کوئی کامیابی ہو سکتی ہے کسی بھی حکمران کو اب، کیونکہ اب چینج ہے صورتحال. لیکن میڈیا کے حوالے سے جو یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ شاید ہم آوارہ ہو گئے ہیں، اس کا بھی جواب دینے کے لیے ہم کو غالباً اب پریس کونسل بنانی پڑے گی اور اس کے لیے سنجیدگی سے تمام سیاسی پارٹیوں کو کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. تمام پریس سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کو کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے، پریس کلبس کو کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. اس میں میں 2 باتیں کہنا چاہوں گا. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومتوں کا جو اعتبار ہے اور کریڈیبلٹی اس معاملے میں بڑی لو ہے اور ان کا جو ٹالرنس لیول ہے وہ بھی عموماً اس سے شکایت ہوتی ہے. میڈیا مانیٹرنگ کا کام حکومت کا کردار اس میں میرے نزدیک نہیں ہونا چاہیے. میڈیا کو انیشیٹو لینا چاہیے ان پارٹنرشپ وتھ سول سوسائٹی. دیکھیے حکومت اور میڈیا 2 فریق نہیں ہیں، اصل فریق عوام ہے کہ جن کو آپ اطلاعات پہنچا رہے ہیں. یہ اگر آپس میں حکومت اور میڈیا بیٹھ جائیں اور ایک دوسرے کے مفادات کو تحفظ دیں اور وہ ویور کہ جو متاثر ہو رہا ہے جو اصل سٹیک ہولڈر ہے اس کے اندر اس کو شامل آپ نہ کریں تو یہ بھی پھر ایک سول سوسائٹی اور میڈیا پر سول سوسائٹی اور میڈیا کا، اور اس میں میڈیا کو انیشیٹو لینا چاہیے اور سول سوسائٹی اور میڈیا بیٹھ کے ایک انڈیپینڈنٹ مانیٹرنگ کا کوئی کمیشن بنائے یا کوڈ آف ایتھکس بنائے کہ جس کے اوپر اگر میڈیا نہیں چلے تو سول سوسائٹی کے ذریعے اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہو اور یہ کسی کو کہنے کا موقع نہ ملے کہ حکومت کوئی انتقامی کارروائی کر رہی ہے یا حکومت میڈیا کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے. اشرف صاحب اس میں سول سوسائٹی کی بات کی جاتی ہے، ہم کس کے نمائندے ہیں؟ ہم پاکستان کی سول سوسائٹی کے چنے ہوئے لوگ ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ کمیشن جو تشکیل پانا ہے، یہ جو بات کہی جاتی ہے نا سول سوسائٹی کو کون ریپرزینٹ کرے گا، کس طرح آئیڈینٹیفائی کریں گے، کس طرح آپ ان کے نمائندے لیں گے؟ اسلام آباد سے لوگ نہیں لے سکتے. ہم ہی پاکستان کے منتخب نمائندے جو ہیں ہم ہی سول سوسائٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور سول سوسائٹی ہم سے الگ کوئی نہیں ہے. فارمیٹو فیز میں ویسے اعتراض بھی نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی ایک ایسا بیسک ایشو ہے کہ پریس کونسل کی جو تشکیل آلریڈی موجود ہے ہمارے پاس لا، اس میں 4 ممبر سی پی این ای کے ہوتے ہیں، 4 ممبر اے پی این ایس کے ہوتے ہیں، 4 ممبر پی ایف یو جے کے ہوتے ہیں اور ایک سپریم کورٹ کے جج، ریٹائرڈ جج یا ٹو بی کوالیفائڈ ٹو بی جج جو کوالیفائی کرتے ہوں، جج بننے کی اہلیت رکھتے ہوں ان کے لیے وہ سمری ہم نے بھیجی ہوئی ہے. میرا خیال ہے اسی ویک میں کوشش کریں گے کہ وہ سمری جو فائنل ہو جاتی ہے پریس کونسل تشکیل پا جائے. ایک چھوٹی سی پریس کمیشن جو ہے اس میں بھی ہم نے اور وہ پبلک کے لیے ہم نے نام اوپر رکھے ہیں اور اس میں ہم نے جو کریڈیبل نام ہے، مثال کے طور پہ ہم نے میڈیا مانیٹرنگ کی بات ہم نہیں کر رہے لیکن میڈیا کے اندر جو ریگولیشن کی ہے یا ایک مانیٹرنگ کی یا ایک اس کی ریگولیٹری اتھارٹی کی
मीडिया रूल जो कोड ऑफ एथिक्स की बात की गई, हमने पीबीए से कहा कि आप भी अपने कोड ऑफ एथिक्स दे दीजिए, और मैंने एक कंसल्टेटिव कमेटी बनाई थी। मैं सिर्फ एक बात आती कर रहा था कि उसमें फखरुद्दीन जिब्राहिम साहब को, आई रहमान साहब को, डॉक्टर मेहदी हसन साहब को, वो लोग हमने रखे 6 महीने पहले आपने ये बात की। भी सेनेटर भी सिविल सोसाइटी का हिस्सा है, लेकिन ये सिविल सोसाइटी पूरी नहीं है। इसके अंदर आपको एजुकेशनिस्ट के वाइस चांसलर ला सकते हैं, इसमें लॉयर्स के नुमाइंदे होने चाहिए, इसमें नौजवानों के नुमाइंदे होने चाहिए, तो ह्यूमन राइट्स के जो लोग हैं वो होने चाहिए, हमें भी होना चाहिए। कॉन्सेप्ट ही नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के नुमाइंदे हम हैं। आप कह रहे हैं ब्रॉड बेस्ड हो, आप कह रहे हैं सियासतदान, मुंतखब नुमाइंदे हम हैं, वो सारी जमातों के लोग हैं। ये क्या बात हुई कि आप मुख्तलिफ फोरम्स को, कल आप कहेंगे इस्लाम फोरम को भी लेके आए, भाई पाकिस्तान, हाँ आप अपने लॉ को अमेंड करें और लोगों को राइट दे दें, यस ठीक है, और फोरम्स को इसमें शामिल करें। भट्ट साहब तजवीज आई आपके सामने? भट्ट साहब आपको आवाज आ रही है? अफजल भट्ट साहब शायद लाइन पर मौजूद नहीं है, लेकिन चलिए तजवीज हमारी हम तक पहुंच गई। प्रेस काउंसिल की मैं बात करता हूं, प्रेस कंप्लेंट कमीशन हमने तश्कील दे दी है 2 शहरों के, वो जरूर देखिए। अगर किसी शख्स को जो उसकी कंप्लेंट की जो कंप्लेंट कमीशन की हुकूमत और मीडिया आपस में इंटरेक्ट कैसे करेंगे, सियासतदान और मीडिया से कैसे इंटरेक्ट करेगा, ये मुझे बताया ना। ये एक ऐसी आपके पास, यही वो काउंसिल है, यही वो कंप्लेंट कमीशन है जिसके जरिए पब्लिक, अगर कोई तारीखें देता हो तो क्या होगा? कौन तारीखें देता हो? कोई अगर सहाफी बैठ के तारीखें दे, ठीक है ना। ये अगर मुझे एतराज है, गवर्नमेंट को एतराज है, या गवर्नमेंट कोई भी काम करेगी, तो ये प्रेस काउंसिल, ये प्रेस कंप्लेंट कमीशन की इजाजत के या उनकी मर्जी के बगैर आप कोई कानून साजी नहीं करेंगे और कोई एक्शन नहीं करेंगे। देखिए, अगर हुकूमत हुकूमत और मीडिया का झगड़ा है, तो अगर हुकूमत ही उसको सेटअप कर रही है, हो सकता है फिर नॉन